ہاں مفتی صاحب، جیسے کہ بات اس وقت ہوئی، آپ نے بتایا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائی، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ڈیپتھ میں بتائیے گا کہ وہ مدد کس طرح فرمائی تھی، کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس ساز و سامان نہیں تھا تو لکڑیوں تک سے لڑائی ہوئی تھی. اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ مدد جو اللہ نے فرمائی، جو فرشتوں نے آ کے مدد کی، وہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر اس طریقے سے فرمایا ہے کہ جب فرشتوں کو ہم نے زمین کی طرف اتارا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کے گردنوں پہ مارنا ہے، یعنی کہ کفار کے، اور ان کے جوڑ کے اوپر آپ نے ان کو مارنا ہے. اور یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ جب جنگ کے دوران ہم دیکھتے تھے کہ بس ایک روشنی ہمیں محسوس ہوتی تھی اور گردن اڑ جایا کرتی تھی. تو یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بتلایا اس کا عملی مظہر صحابہ کرام کی زبانوں سے واضح ہے. اصل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ بدر کے اندر ہمیں پیغام کیا ہے، مسلمانوں کے لیے سبق کیا ہے ہمیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات ذکر کیے ہیں تو واقعات کو صرف بطور واقعہ ذکر نہیں کیا، بلکہ اس واقعے کے پیچھے ایک سبق اور ایک پیغام ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، سوائے صرف سورہ یوسف کے کہ جس کو اللہ نے بطور قصے کے بیان کیا ہے. باقی جتنے بھی قصے ہیں وہ بطور قصے کے نہیں، بطور عبرت کے بیان کیے گئے ہیں. تو اس سورہ بدر کے اندر، یہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے پیغام مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ ہے، عام انسانوں کے لیے بھی اس کے اندر ایک اصول اور قاعدہ رکھا گیا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے یا کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے، کوئی آپ کو تنگ کرتا ہو اور آپ جان نہیں چھڑا سکتے، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں جیسے کہ مسلمانوں نے ہجرت کی. دوسرا یہ کہ جب تکلیف آپ کے اوپر آ جائے تو آپ رونے دھونے کے بجائے آپ اس کا مقابلہ کریں صبر کے ذریعے سے. جیسے کہ اللہ کی مدد انسان حاصل کرتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو صبر کرنا چاہیے، پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو مشکل حالات میں مسلمانوں نے صبر کیا. مکے کے اندر ان کے ساتھ جو مشکل وقت ہوا، شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا، 3 سال ان کو ایک گھاٹی کے اندر بند رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اکنامک بائیکاٹ کیا گیا مسلمانوں کا. کھانے پینے کے لیے بوند بوند کو مسلمانوں کے بچے بلک بلک کے روتے تھے اور بھوک کی حالت سے. اچھا سوری، میں آپ کی یہاں پہ بات کاٹوں گا. آپ نے کہا صبر کرو، وہ کون سے مقامات پہ جس پہ صبر منع ہے؟ ادھر صبر نہ کرو، کوئی ہے ایسی چیزیں جس پہ صبر نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نہ صبر کرنا چاہیے، نہ اس بات کا ویٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے ہماری شہر سے قریب ہے، لیکن کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر صبر بھی نہیں کرنا چاہیے اور جس پہ برداشت بھی نہیں، مطلب کہ جس پہ اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ آپ اس پہ بالکل برداشت نہ کرو؟ سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جس میں جلد بازی کرو، تو فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف لوٹو. یعنی کہ نیکی کے کام میں آپ صبر نہیں کریں کہ کچھ صبر کروں، نیکی کی طرف بغیر سوچے سمجھے آپ آگے کی طرف جائیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے معاملات میں کہ کہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے. اگر ہماری اپنی ذات ٹارگٹ ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی طور پہ جتنی بھی تکلیف پہنچائی گئی، چاہے وہ نماز کی حالت میں ان کے اوپر کانٹے ڈالے جاتے یا اوجڑیاں رکھی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر انتقام کبھی نہیں لیا. لیکن جہاں بات آئی اللہ رب العالمین کی یا رسالت کی بات آئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات آئی، یعنی رسالت کے ناموس کی، رسالت کی عزت کی بات آئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں فرمایا. اس کی ایک مثال، جب مکہ فتح ہوا تو سب لوگوں کو امن دے دی گئی، سب لوگوں کو کہا گیا کہ سب کو عام معافی ہے، عام معافی کا اعلان ہوا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 6 لوگوں کو جہاں پر بھی پاؤ ان کو قتل کر دو. اب ان میں سے ایک شخص تھا ابن خطل، جو مشہور شاعر بھی تھا اور اپنی شاعری کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے اندر یا کفار کے اندر نفرت پھیلاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ٹارگٹ کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں کے متعلق اور ابن خطل کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو. تو صحابہ نے کہا کہ ابن خطل جا کے بیت اللہ کے پاس غلاف کعبہ کے اندر لپٹ کے چھپ گیا ہے. یہاں تک ان کو بھی پتا تھا کہ حرم کے اندر مشرکین ہو یا مسلمان ہو وہ خون خرابہ نہیں کرتے تھے، کفار مکہ بھی اس چیز کا احترام کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز صادر کروائی کہ حرم کی حرمت اپنی جگہ پہ، حرم کی حرمت سے حضور کی حرمت زیادہ ہے. یہ ثابت کروایا ان اصولوں کو جہاں پر مسلمان اور مشرکین متفقہ طور پر پرامن رہتے تھے،
اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپا ہوا ہے اس کو وہاں بھی قتل کر دو، یعنی ان ساری چیزوں کو سائڈ ادھر اب ایک سوال پیدا ہو گیا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر اپنی ذات پہ باری آ رہی ہے تو صبر کر لو، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ غلط ہوتے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو دل سے برا مانو، اور دل سے برا ماننا بہت کم درجے میں آتا ہے، تو پھر اگر ہم صبر کر رہے ہوں گے اور غلط چیز ہو رہی ہے تو پھر ہم کیسے صبر کریں؟ ہمیں تو ہاتھ سے روکنا پڑے گا۔ یہ ایک مشہور حدیث کا جملہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہ 3 چیزیں جو 3 درجات ایمان کے بتائے گئے ہیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے وابستہ ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ حکمران طبقے سے وابستہ ہوتی ہے، چیز جو فورسفلی لاگو کر سکتے ہیں کسی چیز کو، یعنی کوئی اتھارٹی ہو، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب سے پہلے شروع ہوتی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یا جو ہماری سلطنت چلا رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ حکم ان کے لیے ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اس کو بزور بازو آپ اس یہ کو ایک عام آدمی کے لیے نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، اس کا سب سے پہلا درجہ ہی اوپر سے شروع ہوتا ہے، تدریجاً پھر یہ نیچے آتا ہے۔ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کو، اگر عام انسان کو ہم یہ اختیارات دے دیتے ہیں، وہاں اس سے فساد فتنہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان پر ہاتھ کے، کیونکہ 3 درجات ہیں نا کہ ہاتھ سے روکیں۔ کئی جگہوں پہ، کئی نشستوں پہ بیٹھ کے اس پہ بات ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہوتے دیکھیں، آپ سے مراد ہم کوئی غلط کام ہوتے دیکھ رہے ہیں تو یا تو ہم اس کو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو دل میں برا رکھیں۔ بات یہی ہے نا کہ یہ تدریجاً نیچے آتی ہے، آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں روکنے کے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن مجھے بھی ہو گئی اور کچھ لوگوں کو بھی رہے گی۔